یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں 2 مشیر ایم کیو ایم کے تھے، 2 وزیر ایم کیو ایم کے تھے، پھر آپ لوگ کراچی کی اس طرح خدمت کیوں نہیں کر سکے کہ آج کراچی جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور کراچی والے انتظار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایم کیو ایم نے وفاق کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، جس کی شراکت دار دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، اس میں بہت ہی واضح طور پر ایم کیو ایم کا وہی ایجنڈا جو کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 سے پہلے کنسنسس ڈیولپ تھے، اس کے بعد ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تمام ایجنڈا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ سیم تھا۔ اس میں کسی حد تک سینسس کے اوپر ری سینسس کرانے کے حوالے سے پروگریس تو ہوئی ہے، اس پہ ہماری ریزرویشن ضرور ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہم وفاق میں تھے اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ جس ایشوز کی بات کر رہی ہیں آپ، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی براہ راست ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو، سیوریج کا نظام ہو، لائٹیں لگانی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، اور اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد بنیادی طور پر یہ صوبے کی ذمہ داری ہے، اور اسی بنیادی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ایک، اور خاص طور پر اربن ایریاز میں جو ایک عام تاثر قائم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پالیسی کی بنا کے اوپر اربن سندھ فرینڈلی کبھی بھی نہیں رہی ہے، اور اس کے تاریخی طور پر یہ ثابت بھی ہوتا ہے۔ اور اسی تمام ثبوت اور شواہد اور پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو ہمارے اتفاق رائے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے، وہ صرف اور صرف آئینی ترامیم کے اوپر ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط کرنا ہو نیشنل فائنانس کمیشن سے، جو کہ تقریباً 10 سالوں سے پیپلز پارٹی کے زیر نگرانی حکومت نے اربن ایریاز میں نہیں ڈیوالو کی ہے، چاہے وہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو، ڈیولوشن آف پاور ہو۔ ہم تو نہیں ہے نا، ابھی بلدیات میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آج اقتدار میں ہیں بلدیات میں، ان کو بھی حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لانگ ٹرم بیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ قومی اتفاق رائے کی بات اگر کرتے ہیں تو آپ کو عوام سے براہ راست ان کی ویل بینگ کے لیے بات کرنی ہوگی نا۔ ویل بینگ کس چیز میں ہوگی؟ کیا اقتدار کے حصول میں آپ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر چیزوں کے ذریعے ویل بینگ کی بات کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو بات کریں ایشوز کے اوپر، لاجکس کے اوپر۔ کیا پاکستان کے عوام کو ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے جناب، تو پھر آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کراچی سندھ کے اربن ایریاز کے لوگوں کو ان کے جو پیسے، ٹیکس کے پیسے وفاق میں دیے جاتے ہیں جو آپ روک لیتے ہیں، کیا ان تک اترنے چاہیے؟ تو آپ نے 10 سال سے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط نہ کر دیں ہم نیشنل فائنانس کمیشن سے، تاکہ ہر صوبے پہ یہ لازم ہو کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کو وسائل ملیں وہ نچلی سطح تک دے؟ تو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو یہ آپ عوام دوست کیسے کہلائیں گے؟ اس طرح کے وہ معاملات ہیں۔ اور آج بھی اگر یہ عوام دوست پالیسیز یا آئینی ترامیم میں پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرتی ہے تو فبے بہت اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ایسا ہو رہی ہے، اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اچانک سے بے چینی کا شکار ہونے والی پیپلز پارٹی، اس کی وجہ ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں لاڈلے کی، مجھے نہیں معلوم، یہ مسلم لیگ کو لاڈلا جو کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا لاڈلا بننے کی لائن میں لگے ہوئے تھے؟ کیا اگر آپ بنے ہوئے تھے تو لاڈلا نہ بنانے والوں سے گلا کریں نا، ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر لاڈلا بنانے والے اور لاڈلا تھے یا نہیں تھے ان سے بات کریں براہ راست، بہتر یہ ہوگا، ان سے گلا شکوا کریں۔ یہاں پر تو آپ قومی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، یہاں پر یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ آئینی ترامیم کیوں نہیں چاہ رہے ہیں، یہاں پر بات یہ کرنی چاہیے کہ 15 سال سے اقتدار میں آپ ہیں تو 15 سال سے جو لوگوں کو فیضیاب ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ سہارا لے رہے ہیں بائیکاٹ کا، کبھی سہارا لے رہے ہیں کسی بیشنگ کا، کبھی سہارا لے رہے ہیں کسی اور چیز کا، تو عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے۔